بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ یہ صبح کا ٹائم ہے اور ہماری گلی میں آ جاتا ہے جی سبزی والا، اور وہ ہمیں سبزی دیتا ہے منڈی کے حساب سے۔ مطلب اگر ہم منڈی میں جا کے سبزی لینا تو جو ریٹ ہمیں وہاں پہ منڈی میں جا کے پڑتے ہیں تو ہماری گلی میں وہی ریٹ ہمیں پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ بندہ تقریباً 15-20 سال سے اسی حساب سے سبزی دے رہا ہے، اور صبح اس کی جو ریڑھی ہے نا اس پہ اتنی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے نا، یقین کریں اتنا رش منڈی میں بھی نہیں ہوتا ہے جو اس کی ریڑھی کے آس پاس ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے جب میں جاتی تھی نا واک پہ تو میں دیکھتی تھی وہ خود اکیلا ہی اپنی مطلب اس کو ریڑھی کو اور لوگوں کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، مطلب دے رہا ہوتا ہے، تو سارا کچھ اکیلے وہ کر رہا ہوتا تھا۔ اب تو اتنا زیادہ اس کی ریڑھی پہ رش ہوتا ہے، اتنے سارے لوگ سبزی لے رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ اس نے اپنے لیے نا ہیلپر رکھے ہوئے ہیں، تو 4 سے 5 اس نے اپنے لیے ہیلپر رکھے ہوئے ہیں جو کہ لوگوں کو سبزی دے رہے ہوتے ہیں۔ اور سبزی اتنی فریش ہوتی ہے، دیکھیں میں آپ لوگوں کے سامنے ہی یہ سبزی اوپن کر رہی ہوں، تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سبزی کتنی زیادہ فریش ہے۔ بلکہ مجھے جو منڈی والی سبزی ہم وہاں سے لیتے ہیں اس میں بھی تھوڑا سا کچرا اور اس طرح سے گلی ہوئی سبزی ملتی ہے، لیکن یہ سبزی بہت زیادہ فریش ہوتی ہے، تو ہم لوگ یہیں سے لیتے ہیں۔ اچھا، پہلے میں اور میری ایک دوست ہے، ہم لوگ واک کرنے جاتے تھے تو میں ان سے کہتی تھی کہ آپ سبزی یہاں سے کیوں لیتی تو وہ کہتی تھی کہ یہاں پہ سبزی جو ہے نا یہ بہت اچھی ملتی ہے اور بہت اچھے ریٹ پہ، منڈی والے ریٹ پہ بھی ملتی ہے، اور دوسری بات ہماری گلی میں مل جاتی ہے، ہمیں اتنی دور نہیں جانا پڑتا ہے، تو پھر سبزی بھی بہت زیادہ فریش ہوتی ہے۔ تو بس پھر اب میں بھی یہیں سے لے لیتی ہوں، جب سے میرے سارے بچے باہر گئے ہوئے ہیں، تو جو مجھے کچھ مطلب اس طرح کی سبزی میرے گھر میں نہ پڑی ہو تو پھر میں جب صبح واک پہ جاتی ہوں تو میں بھی پھر اس سے لے ہی آتی ہوں۔ اور آج جب میں واک پہ گئی ہوں تو میری بیٹی کا میسیج آیا ہے کہ اماں کزن میرا آ رہا ہے تو آپ نے نا میرے لیے فریش سبزیاں لے کر بھیجنی ہیں۔ تو وہاں پہ تھوڑی سی مہنگی بھی پڑ جاتی ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ ہسبینڈ اس کی شوہر کی جاب ہوتی ہے تو وہ پھر بہت لیٹ آتے ہیں، تو کہتے چھوٹا بچہ ہے، مجھے باہر جا کے سبزی خریدنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور کیونکہ وہ فلیٹس پہ رہتی ہے اور وہاں پہ فلیٹس میں تو ظاہر باہر جا کے ہی سبزی لینی پڑتی ہے۔ تو جب میں صبح واک پہ گئی ہوں میں اس کے لیے سبزیاں لیتی آئی ہوں جو اس نے بتائی تھی، تو پھر میں نے سوچا کہ ان کی تھوڑی سی ڈنڈیاں وغیرہ اتار کے بھیج دوں تاکہ اس کا ٹائم بچ جائے، کیونکہ اس کا بچہ چھوٹا ہے تو میں بس یہاں پہ مرچوں کی ڈنڈیاں اتار رہی تھی، اور جو میری ہیلپر ہے وہ لہسن چھیل رہی ہے۔ اور یہ مانو یہ بس جہاں پہ میں بیٹھوں نا تو یہ میرے ساتھ ہی بیٹھ جاتی ہے، میں کچن میں کوکنگ کر رہی ہوتی ہوں، یہ میرے پاؤں میں بیٹھی ہوتی ہے، میں کچھ بھی کام کر رہی ہوں، کپڑے دھو رہی ہوں، کچھ بھی کام کر رہی ہوں تو یہ میرے ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہے۔ بس میں واش روم ہی اکیلی جاتی ہوں، لیکن یہ واش روم کے بھی دروازے کے اوپر بیٹھی رہتی ہے، تو اتنا زیادہ یہ جانور پیار کرتے ہیں۔ اور میرا جہاں تک اب تجربہ ہے کہ ہمیں جانور نہیں پالنے چاہیے، اسپیشل بلیاں، تو یہ بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، پھر ان کو چھوڑ کے جانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ان کو بھی کہیں پہ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہو جاتا ہے، اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جی میں نے بس وہ جو مرچیں وغیرہ تھی وہ ساری صاف کر لی، اور ٹماٹر میں نے چیک کر لیے تھے۔ یہاں پہ میں سبزیاں واش اس لیے نہیں کر رہی ہوں کیونکہ یہ سبزیاں جائیں گی میری بیٹی کے گھر پہ، جب ان کو وہ اپنی فریج میں رکھے گی تو صاف ستھرا دھو کے رکھے گی۔ فی الحال میں اس کو اس طرح کی صفائی کر کے دے رہی ہوں کہ جس سے اس کا ٹائم بچے۔ تو یہاں پہ بس 8 سے 10 جو لہسن کے گٹھے تھے وہ میں نے لے لیے تھے، تقریباً 1 سے 1.5 پاؤ تھا، اور اس کو یہ چھیلتی جا رہی تھی اور میں اس کو پیس رہی ہوں، تو اس کو بھی میں پیس کے نا اس کو ادرک لہسن کا پیسٹ بنا کے دے دوں گی، اور دھنیا پتی اس کی کٹنگ کر کے میں اس کو بھی باکس میں ڈال دوں گی۔ اچھا، یہ ابھی میں پیس ہی رہی تھی تو میں آپ لوگوں کو ایک اپنا وہ بتاتی ہوں، اپنا مطلب رشتہ دار کی سٹوری تھوڑی سی سنا دیتی ہوں۔ تو کیا کیا آج کل کے دور میں ہوتا ہے اور کس طرح سے ہو جاتا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے، تو ہر وقت ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے اپنے مطلب جو حفاظت کے لیے۔ آیت الکرسی ہوتی ہے اور کل شریف ہوتے ہیں، قرآن پاک کی جو آیات ہوتی ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، وہ پڑھ کے دم کرتے رہنا چاہیے اپنے پیاروں پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے شوہر پہ، اپنے بہن بھائیوں پہ۔ تو یہاں پہ وہ میں سبزی بنا رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے اپنی ہیلپر سے کہا جا کے دروازہ کھولا، اور جب اس نے دروازہ کھولا جو عورت اندر آئی نا اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، جو وہ عورت اندر آئی نا تو میں نے اس کو نہیں پہچانا، لیکن اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔
تو میں نے بس سرسری سا اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، میں سمجھی کوئی مانگنے والی آئی ہے تو میں اس کو کچھ نہ کچھ دے کے نا تو اس کو بھیج دیتی ہوں۔ تو اس نے کہا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ پھر اس نے اپنا مجھے نام بتایا، وہ میری ساس کی بہت قریبی رشتہ دار تھی، بہت ہی قریبی۔ میں نے کہا آپ وہ ہو؟ کہتی ہے ہاں میں وہی ہوں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے تو آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ تو کہتی ہے بس حالات ایسے ہو گئے ہیں۔ پھر اس نے جو مجھے سٹوری بتائی، وہ پہلے ایک شادی شدہ تھی، اس کی شادی تب ختم ہو گئی تھی جب وہ ہمارے گھر پہ آتی ہوتی تھی، پہلی شادی سے اس کے 2 بچے تھے۔ اس نے کہا میں نے ان 2 بچوں کی شادیاں کی ہیں۔ میں مختصر سے آپ کو بتا رہی ہوں، صرف یہ بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہر وقت اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو ہماری حفاظت کے لیے آیت الکرسی اور کل شریف ہے ان کو پڑھ کے دم کرتے رہنا چاہیے اپنے پیاروں پہ۔ تو اس نے کہا ہے کہ میری شادی، میرے شوہر فوت ہو گئے تھے، میرے وہاں سے 2 بچے تھے، تو سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں اپنی امی کے گھر پہ آ گئی۔ اپنی امی کے گھر پہ آئی تو پھر میری بھابھی مجھے رکھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ سارا دن میں بھابھی کے کام کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے بہت زیادہ باتیں سناتی تھی۔ پھر بس میری اس طرح سے میرے 5 سے 6 سال گزر گئے، بچے بڑے ہو رہے تھے، اور بھابھی روز بروز میرے ساتھ بگڑتی تھی۔ بھائی یہاں پہ تھے نہیں، وہ سعودیہ میں ہوتے تھے، وہ وہیں سے خرچہ بھیجتے تھے، اور بھابھی مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیتی تھی۔ میں لوگوں کے گھروں میں مطلب جا کے مانگتی تھی، کیونکہ وہاں پہ کام کرنے کا رواج نہیں ہے جہاں پہ وہ رہتی تھی، کہ لوگوں کے گھر میں کام کریں یا کچھ اس طرح کا، تو وہ آپ کو کچھ پیسے دیں۔ تو اس نے کہا بس پھر میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ میری امی نے زیادہ جانچ پڑتال نہیں کی، لیکن بندہ جو تھا وہ کمارا تھا، بس ایک ماں تھی اور ایک بیٹا تھا، اور اس کے نہ کوئی بہن بھائی تھے اور کوئی بھی نہیں تھا، نہ اس کا باپ تھا لڑکے کا۔ تو میری ماں نے اس کے ساتھ شادی کر دی، میری شادی ہو گئی، میں وہاں پہ چلی گئی۔ 1 سال میرا اتنا اچھا گزرا، کبھی اس بندے نے مجھے تانا بھی نہیں دیا کہ تمہارے 2 بچے ہیں، میں ان کو کیوں پالوں یا کیا ہے کیا نہیں۔ تو کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ 1 سال کے بعد مجھے ایسے فیل ہوا، تھوڑا سا اس کا رویہ چینج ہوا، جیسے وہ میرے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ کسی نہ کسی بات پہ لڑتا جھگڑتا رہتا تھا۔ تو ہمیں ایسے فیل ہوا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ جب ہم نے اس کے مطلب پتہ کرنے کی کوشش کی، پتہ کیا، تو پھر معلوم ہوا کہ وہ چرس پیتا ہے، چرس پینا اس نے شروع کر دیا ہے۔ تو کہتی ہے ہم لوگوں نے اس کو بہت سمجھایا، لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا کہ میں چرس پیتا ہوں، لیکن اس کے رویوں سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ چرس پینے لگا ہے۔ کہتے اس نے آہستہ آہستہ گھر میں خرچہ دینا کم کر دیا، بات بات پہ لڑتا تھا، بلکہ وہ ہمیں کہتا تھا کہ آپ لوگ مجھے پیسے دیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے کہتی ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا، حالانکہ جو اس نے ساتھ میں بچہ لیا ہوا تھا، میں نے اتنا خوبصورت بچہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو کہتی ہے سیم اس کو دیکھ لو، اس کے باپ کو دیکھ لو، صحت مند انسان، اس طرح سے مطلب بہت کام کرنے والا اور بہت اچھا انسان تھا۔ تو کہتے ہیں آہستہ آہستہ وہ اتنا چینج ہوا 4 سے 5 سال میں کہ اس نے گھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ ہفتے میں 1 مرتبہ آتا تھا گھر، بس ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ گھر آئے گا۔ ہم لوگ تو خود لوگوں سے مانگ شانگ کے تو گھر کی مطلب دال روٹی پوری کرتے تھے، اور جب وہ آتا تھا اگر اس کے لیے روٹی نہیں رکھی ہوتی تھی تو وہ مجھے، بچوں کو اور اپنی ماں کو اتنا مارتا تھا کہ ہمارا بس بہت ہی مشکل کر دیتا تھا۔ تو کہتی ہے بس پھر میری ساس نے کہا کہ کہیں یہ تمہارے بچوں کو ہی نہ مار دے تو تم ان کو لے کے اپنے میکے چلی جاؤ۔ کہتی میں پھر اپنی ماں کے گھر آ گئی، میری ماں کا جو حصہ بنتا تھا اس نے مجھے دیا، میں نے وہ بیچ کے اپنا چھوٹا سا 2-3 مرلے کا گھر بنایا۔ اب میں لوگوں سے مانگ کے کھاتی ہوں۔ مجھے 6 سے 7 سال ہو گئے، میرے شوہر نے میرا پتہ بھی نہیں کیا، اور میں نے سنا ہے کہ وہ اب سارے نشے کرنے لگا ہے۔ تو بس اس نے جو اپنی بیچ میں نے تو آپ کو بہت کم بتایا ہے، جو سٹوری سنائی ہے نا، وہ اپنی ماں کو بہت مارتا تھا، اور اس کی ماں بالکل ضعیف بزرگ اکیلی عورت نے اس کو پالا، کس طرح سے پالا یہ بھی اب اس کو پتہ ہوگا، ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ کہتے وہ لوگوں سے مانگ کے ابھی بھی اپنے بیٹے کے لیے کھانا چھپا کے رکھتی ہے، حالانکہ بیٹے کو بالکل بھی پرواہ نہیں ہے کہ میری ماں گھر پہ اکیلی ہے۔ کہتے میں تو وہاں سے آ گئی، پھر میری ساس کبھی کبھار میرے پاس آتی ہے، مجھ سے معافیاں مانگتی ہے کہ میں نے تمہاری زندگی خراب کر دی، کہ میرا بیٹا تو بالکل ٹھیک تھا، پتہ نہیں اس کو کہاں سے یہ نشے کی لت لگی ہے۔ تو یہاں پہ میں یہی کہوں گی، پتہ نہیں یہ نشہ کہاں سے آ گیا ہے، یہ لوگوں کے بسے بسائے گھروں کو برباد کر دیتا ہے، پڑھنے والے بچوں کو برباد کر دیتا ہے، پتہ نہیں چند پیسوں کے لیے لوگوں کی زندگیاں خراب کر دیتے ہیں، پتہ نہیں ایسا کیوں کرتے ہیں۔ بس میرا تو دل ایسے کٹ کے رہ گیا، یقین کریں مجھے اتنا زیادہ پورا دن افسوس رہا ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں۔ تو بس پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس طرح کے لوگوں کے دل نہیں ہوتے ہیں، پتہ نہیں دل ہوتے ہیں، ان کے اپنے بچے نہیں ہوتے ہیں، ان کے اپنے گھر نہیں ہوتے ہیں، جو لوگوں کی زندگیاں خراب کر دیتے ہیں۔
یقین کریں میں نے اس عورت کو پہچانا تک نہیں، حالانکہ وہ میری ایک جاننے والی نہیں تھی، میری اچھی دوست ہوتی تھی۔ جب وہ ہمارے گھر پہ آتی تھی میرے حصے کی وہ سارے کام کرتی تھی، مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی، بہت زیادہ، میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی ہوں۔ ظاہر ہے میری اس کے ساتھ اتنی اچھی دوستی تھی، تبھی تو میرا دل سارا دن ایسے تڑپتا رہا ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کے پہلے گھر سے 2 بچے تھے اور 3 بچے اس بندے سے بھی ہو گئے، لڑائی جھگڑوں میں اس طرح کے اس میں 3 بچے بھی ہو گئے۔ وہ بیچاری کہتی ہے اب میں جہاں پہ رہتی ہوں وہاں پہ کوئی مجھے گھر کام، مطلب وہ لوگ وہاں پہ کام نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے گھروں کی کام خود کرتا ہے، وہاں پہ رواج نہیں ہے مطلب کام والی رکھنے کا۔ کہتی ہے میں پورا دن لکڑیاں چنتی ہوں، کیونکہ وہ جو علاقہ ہے وہاں پہ پانی اور لکڑی ان چیزوں کی کمی ہوتی ہے، سارا دن لکڑیاں چنتی ہوں اور پھر جا کے لوگوں کے گھروں میں بیچتی ہوں، وہاں سے مجھے 100 200 اس طرح کے جو پیسے ملتے ہیں تو میں اس سے اپنا گھر چلاتی ہوں، کیونکہ وہ جو لکڑیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی اتنے ہی ریٹ والی لکڑیاں ہوتی ہیں، بس ایسے جو چھوٹے چھوٹے سے پیسز پڑے ہوتے ہیں زمینوں میں، کہتی ہے وہ والے چنتی ہوں، کیونکہ وہاں پہ پانی تو ہوتا نہیں ہے، فصلیں ہوتی نہیں ہیں، تو لکڑیاں کہاں سے آئیں گی۔ کہتی ہے وہاں پہ جال ہوتی ہے، جو جالیں قبرستان میں ہوتی ہیں نا، تو اس طرح کی بس جالیں وہاں پہ ہوتی ہیں، میں چھوٹی چھوٹی ان کے پیسز بناتی ہوں، لکڑیاں چنتی ہوں، پھر وہ جا کے بیچتی ہوں، پھر اپنے بچوں کو بھی روٹی کھلاتی ہوں اور اپنی ساس کو بھی کھلاتی ہوں۔ تو وہ بتا رہی تھی کہ امی میری 2 سال پہلے فوت ہو گئی ہے، جب امی ہوتی تھی تب بھائی جو خرچہ میری امی کو دیتا تھا، تو پھر میں وہی خرچہ امی مجھے دیتی تھی، ہم دونوں ماں بیٹی گزارا کرتے تھے، لیکن اب جب سے امی فوت ہوئی ہیں میرے بھائی نے ایسے سمجھ لیا ہے کہ بہن بالکل مر گئی ہے۔ کہتے میری بھابھی میرے بھتیجے وہ ماشاءاللہ عیش کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، بہت زیادہ ہے، میرا گھر ان کے گھر کے بالکل پاس ہے، دیوار ہے بیچ میں، دوسری طرف بھائی کا گھر ہے، کبھی انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں تو ہم آپ کے بچوں کے لیے کچھ دے دیں۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں یہ نشے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بیماری آئی ہے نا، وہ آئی ہے کہ خون سفید ہو گیا ہے، بہن بھائیوں میں خون سفید ہو گیا ہے۔ یہی بہن بھائی ہوتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو ایک ہی پلیٹ میں کھلا رہے ہوتے ہیں، یہ ایک ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، تب تو حالانکہ اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، ماں باپ بچوں کو سنبھال رہے ہوتے ہیں دونوں کو، جب ضرورت ہوتی ہے تب بہن بھائیوں کا ساتھ دیں۔ اب اس بہن کو ضرورت ہے، تھوڑا اس کا ساتھ دیں۔ وہ میرے گھر تک آئی ہے، میرا گھر وہاں سے بہت دور ہے، کہتی ہے میں نا اتنے دن میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے نا بچائے ہیں، کیونکہ 200-300 کرایہ لگتا ہے میرے گھر تک آنے کا، تو کہتی ہے اتنے دن میں نے وہ پیسے بچائے ہیں اور پھر میں آپ کے گھر تک آئی ہوں۔ تو بس آپ لوگ اس کے لیے ضرور دعا کیجیے گا اور دعا کریں کہ جو نشہ بیچنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تو یہ کسی کے گھر نہ برباد کریں۔ تو بس انہی باتوں میں آج میرا سارا دن انہی باتوں میں دکھا رہا ہے، اور کچھ دنوں سے میں بھی تھوڑی سی پریشان تھی، کوئی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی ہے، امی کی بھی طبیعت خراب تھی تو بس بزی رہی ہوں، اور آج اپنی ڈیلی روٹین کے ساتھ ساتھ میں نے تھوڑا سا یہ ایموشنل سٹوری جو آپ لوگوں کو سنائی ہے، یہ بالکل سچ ہے، بالکل حقیقت ہے، اور یہ آج ہی کے دن میں نے اس سے سنی ہے اور آپ لوگوں سے شیئر کی ہے، تاکہ آپ لوگ دعا کریں کہ جو بھی نشہ پینے والے ہیں یا بیچنے والے ہیں اللہ پاک ان سب کو ہدایت دے، راہ راست پہ لائے۔ اور بس یہاں پہ تھوڑے بہت گھر کے کام کیے، تو آج میں نے سالن وغیرہ کچھ نہیں بنایا تھا، میرا دل میں بہت زیادہ افسوس تھا، میں نے کہا جو ہیلپر کھائیں گے میں ان کو باہر سے منگا دوں گی، اور ویسے بھی آج مجھے امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا، تو وہ تھوڑا سا دور ہے ڈاکٹر، وہاں پہ میرا ٹائم لگنا تھا، تو میں امی کو لے کر جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس، اور آپ لوگ دعا کریں کہ امی بھی ٹھیک ہو جائیں میری، اور جو سب پریشان ہیں اللہ پاک ان سب کی پریشانیاں دور کرے۔ اور یہ میں آپ کو ہاسپٹل دکھا رہی ہوں، یہ 800 فیس لیتے ہیں ایک مریض کی، اور یہ ہسپتال کا حال دیکھیں، کوئی حال نہیں ہے، کوئی پنکھا نہیں تھا۔ بس اللہ پاک ان ڈاکٹروں کو بھی ہدایت دے کہ پیسے جتنا کما رہے ہیں تو تھوڑا سا مریضوں کی سہولت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کام ویٹنگ ایریا میں کروا دیا کرے، نہ صفائی تھی، نہ پنکھا تھا، نہ کچھ تھا۔ تو بس امی کو چیک کرواؤں گی اور میں جاؤں گی اب گھر، اب یہاں پہ ہو گئی تھی رات، آج میرا پورا دن ایسے ہی گزرا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں ملوں گی نیکسٹ اپنی کسی ولاگ میں، تو اللہ حافظ۔